بس بھائی اب آج کی بات ختم. آج بہت سی باتیں بیان کر دی جو بہت دنوں میں آج بیان نہیں کیا. آج نئی نئی باتیں بیان کیا نہیں بتاؤ. یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر اس پر عمل کر لو تو انشاءاللہ ولی اللہ بن جاؤ. اور مرنا ہے ایک دن. بتاؤ ولی اللہ بن کر مرنے میں فائدہ ہے یا نہیں, یا گناہوں کی حالت میں مرنے میں فائدہ ہے؟ آپ حضرات فیصلہ کرو. گناہ کرتے ہوئے موت آئے یہ بہتر ہے, یا ہم اللہ کو راضی کر لیں جس مالک نے ہماری مٹی بنائی ہے, اس مٹی کو ہم ان پر مٹی کر دیں تو ہماری مٹی سوارت ہو جائے. حضرت صاحب کا شعر یاد آیا, خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ. یعنی آج سوچتا ہی نہیں میری خواہشات کو مٹایا جا رہا ہے, لیکن حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ, شکر کر مٹی سوارت ہو گئی. جس نے تجھے زندگی دی ہے وہی منع کر رہا ہے کہ یہ کام مت کر. دنیا ہی میں انشاءاللہ خوشیاں دیکھ لو. جس نے اپنی صورت و سیرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا غلام بنا لیا. ارے غلام تو ہیں یا نبی کے یا نہیں بتاؤ بھائی. ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں یا نہیں؟ تو ہم صورت و سیرت کو اگر آپ کی غلامی پر فدا کر دیں انشاءاللہ آپ کو اتنی خوشی اتنی عزت دے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں نہیں کہہ سکتا. شاید یہاں آئے ہوں, کیا نام ہے ان کا, سید افتخار سید آئے ہیں آج یہاں آئیے. دیکھو افتخار سید یہ ہاکی کے بہت بڑے اخباروں میں ان کا نام آتا رہتا ہے, جس کو اولمپک چیمپئن. لیکن جب داڑھی رکھی, میں نے کل یا پرسوں ابھی جلدی پوچھا, ادھر میں کرو, میں نے ان سے پوچھا کہ داڑھی رکھنے کے بعد جو آپ کے شاگرد کھلاڑی تھے ہاکی کھیلنے والے نوجوان, کیا انہوں نے آپ کی داڑھی کو مذاق اڑایا یا بے عزت, یا آپ کو ذلیل سمجھا یا آپ کو عزت ملی؟ آپ بتائیے, بتاؤ بھائی. ادھر آؤ, یہاں ادھر آؤ. چلو یہ مائک لے لو, بتاؤ بھائی. حضرت والا کے یہاں پر آنے کے بعد الحمدللہ یہ مجھ میں تبدیلی آئی, اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اب میں جہاں بھی جاتا ہوں بڑے چھوٹے سب ماشاءاللہ مبارکباد دیتے ہیں میرے داڑھی کی اور تعریف کرتے ہیں. تعریف کرتے ہیں. جی ہاں, پہلے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی. چھوٹے شاگرد بھی اور بڑے بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ مبارکباد, اور پھر کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں, اور کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے. اور پہلے میں ہی سوچتا تھا کہ واقعی بس اللہ کا احسان ہے اور حضرت والا کی مہربانی ہے. دعاؤں کی درخواست. اس کو بتا دیا نا, شیطان ڈراتا ہے کہ داڑھی رکھ لو گے لوگ مذاق اڑائیں گے. سچ کہتا ہوں مذاق نہیں, اتنی عزت اللہ دیتا ہے. بتا چکا ہوں ملتان کے شیر محمد, افغانستان کے بڑے قد و قامت مگر بہت معزز کلکٹر اور ایس پی کے دوست آئے میرے پاس اسی خانقاہ میں, کہنے لگے عمرہ کرنا جا رہا ہوں. میں نے عرض کیا داڑھی اس حالت میں ہے, داڑھی نہیں رکھے ہوئے ہو, روضہ مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں غم دے دو گے؟ اس شکل کو دیکھ کر آپ کو دکھ ہوگا یا نہیں؟ تو رونے لگے. میں نے سمجھ لیا تیر لگ گیا. واپس آئے عمرہ کر کے تو پوری داڑھی, اور کہنے لگے اس مردود شیطان نے مجھے الو بنایا ہوا تھا کہ داڑھی رکھنے سے بے عزتی ہو جائے گی, لوگ ہنسیں گے. اب کہتے خدا کی قسم وہ عزت ملی ہے, ہر شخص مجھے مبارکباد اور ہر شخص مجھ سے دعائیں کرا رہا ہے. اور کہتے تھے کہ واللہ اب میں شیر ہوا ہوں, شیر محمد ہوں, ورنہ بلی تھا میں. ان کا نام کیا تھا؟ شیر محمد. جب داڑھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی میرے ساتھ چڑیا گھر چلو, کرایہ مجھ سے لے لو, چڑیا گھر میں شیر دکھاؤں گا, شیر ببر جس نے دیکھا ہے بتاؤ, کسی نے دیکھا ہے شیر ببر؟ داڑھی ہے کہ نہیں اس کے؟ داڑھی ہوتی ہے نا. اور اس کی بیوی جو ہے اس کی شیرنی کی داڑھی ہوتی ہے. بولو زور سے. تو آپ لوگ کیا بننا چاہتے ہو, شیر یا شیرنی؟ کوئی شیرنی تو نہیں بننا چاہتا بھائی, جلدی ہاتھ اٹھاؤ. اب مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ شیر بننا چاہتے ہیں. اللہ کے شیر بن جاؤ اللہ کے راہ, انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں کہے گا. جیسے ابا کہتا ہے بیٹا اخبار میں دیتا نا آ جاؤ, تم کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے داڑھی رکھ لو, انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں کوئی کہے گا. اور اگر ایک شخص نے حقیق الامت کو لکھا کہ بعض لوگ ہنس رہے ہیں, تو حضرت نے لکھا کہ لوگوں کو ہنسنے دو, تم کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا.
لیکن میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ یہی عزت ملے گی دنیا ہی میں. چند دن کوئی بیوقوف ہنستا ہے ہنسنے دو. اچھا یہ بتاؤ, آپ کو ایک نوکری میں 20,000 تنخواہ مل رہی ہے, اور لیکن اس نوکری پر کچھ نوجوان محلے کے ہنس رہے ہیں, آپ نوکری چھوڑ دیں گے؟ بولیے. یا خاندان کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ میاں کہاں تم پھنس گئے, 20,000 کی تنخواہ پا رہے ہو مگر تم بالکل عجیب آدمی ہو, وہاں کر رہے ہو, اور اس وردی میں تم اچھے نہیں لگتے ہو, جس محکمے میں گئے ہو تمہاری وردی سے جیسے تم خوشت معلوم ہو رہے ہو. خوشت پہن کر کیا لگ رہے ہو؟ خوشت کا وزن کس سے ملتا ہے؟ خوشت سے. تو آپ کیا کہیں گے, میاں 20,000 تنخواہ آپ دیجیے, میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. ایسی جو کہے داڑھی نہ رکھو, اس سے کہو میاں ابھی پرچہ لکھ دو کہ قیامت کے دن میں ذمہ داری لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے میں مؤاخرت کراؤں گا, تم ایسے ہی رہو بغیر داڑھی. بیوی سے بھی لکھوا لو کہ کوئی لکھ کے نہیں دے گا, اگر کوئی لکھ کے دے گا تو ڈاکٹر سے اس کا علاج کراؤ, معلوم ہوا اس کا دماغ ہی پاگل ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ عمل کی توفیق دے. وہ اب اس وقت دل نہیں چاہتا اشعار وغیرہ کے لیے, کیونکہ یہ درد بھرا مضمون میرا پھر وہ ریل دوسری چڑھ جائے گی دوسری, اس لیے اسی پر ختم کرو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اختر کو بھی, میری اولاد کو بھی, اور میرے احباب کو بھی, اور جو لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں خانقاہ میں آتے ہیں, اللہ کسی کو محروم نہ فرما. 100% سب کو نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرما برداری کی زندگی نصیب فرما دے, اور گناہوں سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگانے کی توفیق دے, اور ہماری یادداشت پر بھی ایسا عذاب نازل نہ فرما کہ جس سے ہم اپنے بزرگوں کی نصیحت کو بھول جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ